ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہم مومنوں کی ماں میرے آقا کی خدمت کر رہی تھیں کہ اچانک میرے آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا اور میرے کریم نبی فرماتے ہیں عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والد گرامی سے مشورہ نہ کر لوں کہ مجھے مانگنا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں نے میرے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے عائشہ ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہم مومنوں کی ماں اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ اپنے بابا جانی کے گھر پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عائشہ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہم مومنوں کی ماں کہتی ہیں کہ ابا جان آج رات میں اپنے آقا کی خدمت کر رہی تھی نا میرے کریم نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹی عائشہ پھر بتاؤ تم نے کیا مانگا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں بابا یہی تو مشورہ کرنے آئی ہوں نا کہ مانگنا کیا ہے۔ جب اتنا حضرت عائشہ نے کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہا بیٹا ٹھیک ہے عائشہ پھر میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ جب میرے کریم آقا کے پاس جاؤ نا تو میرے آقا سے پوچھنا کہ یا رسول اللہ آپ معراج کو گئے تھے؟ تو میرے آقا فرمائیں گے کہ ہاں گیا تھا۔ پھر آپ پوچھنا کہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کچھ راز کی باتیں ہوئی تھیں؟ تو میرے کریم آقا فرمائیں گے کہ ہاں راز کی باتیں ہوئی تھیں۔ تو کہا یا رسول اللہ جب میرے آقا یہ فرمائے نا کہ راز کی باتیں ہوئی تھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ عائشہ پھر میرے آقا سے صرف یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ جو اللہ نے راز کی باتیں بتائی ہیں نا ان میں سے صرف ایک بات بتا دے یا رسول اللہ صرف ایک بات۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا کہا حضرت عائشہ پھر حجرہ رسول کی طرف چلی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹی عائشہ ایک بات اور سنو جب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بات بتا دینا تو پھر وہ دوبارہ مجھے آ کر ضرور بتانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جانی کے گھر سے حجرہ رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائیں۔ جیسی حضرت عائشہ آئی ہیں نا تو میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عائشہ آ گئی ہیں تو جیسے ہی دیکھا حضرت عائشہ کو میرے آقا مسکرائے اور جب آقا مسکراتے ہیں نا تو پھر کائنات مسکراتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم مسکرائے اور پوچھا کہ عائشہ مشورہ کر آئی ہو؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہاں یا رسول اللہ میں مشورہ کر کے آئی ہوں کیونکہ عزیزان گرامی نگاہ نبوت سے کچھ بھی چھپا نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا کہ مشورہ کر کے آئی ہیں نا اپنے بابا سے تو میرے آقا مسکرائے کیونکہ میرے آقا کی نگاہ نبوت سے کچھ بھی چھپا نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان گرامی حضرت عائشہ جیسی آئیں میرے آقا نے فرمایا عائشہ مشورہ کر آئی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہم مومنوں کی ماں عرض کرتی ہیں کہتی ہیں ہاں یا رسول اللہ میں مشورہ کر کے آئی ہوں۔ کہا پھر بتاؤ کیا مانگنا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہا یا رسول اللہ آپ معراج کو گئے تھے؟ تو میرے آقا فرمانے لگے کہ ہاں میں معراج کو گیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کچھ راز کی باتیں ہوئی تھیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میرے اور اللہ کے بیچ میں کچھ راز کی باتیں ہوئی تھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہم مومنوں کی ماں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ان راز کی باتوں میں سے صرف ایک بات بتا دیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو ارشاد فرمایا
کہا اے عائشہ اگر راز بتا دیا جائے تو پھر راز راز ہی کہاں رہتا ہے، مگر میں محمد عربی تجھ سے وعدہ کر چکا ہوں اس لیے میں تجھے بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بیٹھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہم مومنوں کی ماں بیٹھ جاتی ہیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ سنو، جب میں معراج کی رات کو گیا تھا اور میرے اللہ کے اور میرے بیچ میں کچھ راز کی باتیں ہوئی تھی، تو ان راز کی باتوں میں سے صرف ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں ہاں یا رسول اللہ صرف ایک بات بتا دیجئے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں سنو عائشہ، اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے نا تو اللہ اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اتنا سنا تو خوش ہو گئی اور کہتی ہیں کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے نا، میں اپنے والد گرامی سے، میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میرے آقا آ کر کے بتائیں نا تو مجھے بھی آ کر کے بتانا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین اب حجرِ رسول سے نکلتی ہیں اور پھر اپنے بابا جانی کے گھر آ جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ جب دروازے کے اندر داخل ہوئی نا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بے قرار تھے، کب عائشہ آئیں گی، کب میرے نبی کا پیغام مجھ کو سنائیں گی۔ اب حضرت عائشہ جیسی پہنچی ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ کو بٹھایا، حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے اور پوچھنے لگے، کہا اے عائشہ بتاؤ نا میرے نبی نے کیا پیغام دیا ہے، بتاؤ نا میرے نبی نے کیا بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہا بابا بڑی خوشی کی بات بتائی ہے میرے آقا نے۔ کہا کیا بتایا ہے؟ کہا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے نا تو میرا رب اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا نا تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بابا اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے، ان کے دکھے ہوئے دل کو جوڑیں گے، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑیں گے تو رب بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اتنا کہا، حضرت عائشہ نے جب اتنا کہا نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو جب حضرت عائشہ نے بیان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہتے ہیں اے عائشہ آپ کو معلوم نہیں ہے میری نظر دوسرے پہلو پر ہے۔ کہا آپ کی نظر دوسرے پہلو پر ہے بابا؟ میں سمجھتی نہیں بابا وہ کون سا دوسرا پہلو ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہا عائشہ جب اللہ بلا حساب و کتاب مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے میں بلا حساب و کتاب اللہ جنت میں داخل فرمائے گا نا، تو اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے دل کو توڑ دیا نا تو میرا رب اس کو بلا حساب و کتاب جہنم میں بھی داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا جب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہم مومنوں کی ماں کہتی ہیں کہا بجان ایسا بھی ہوگا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے دل کو توڑے گا؟ عزیزان گرامی حضرت ابو بکر صدیق کی ذہانت دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق کی ذہانت کا عالم دیکھیے۔ آج اللہ نے اگر ہمیں دولت دی ہے نا تو ہم دولت کی بنیاد پر دکھ دے رہے ہیں، آج اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو ہم طاقت کی بنیاد پر لوگوں کو ستا رہے ہیں، اللہ نے آج ہمیں اگر پیسہ دیا ہے تو ہم پیسے کی بنیاد پر لوگوں کو ستا رہے ہیں۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں کان کھول کر کے سننا، اگر آپ کسی کا دل توڑ نہ سکو، آپ کسی کا دل جوڑ نہ سکو تو کسی کا دل توڑنا بھی مت، کیونکہ دل دکھانا بہت بری بات ہے۔ اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کا دل دکھ گیا، آپ کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو میرا رب بلا حساب و کتاب جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو یاد رکھنا اگر ہم کسی کا دل جوڑ نہیں سکتے ہیں تو ہمیں توڑنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں سے، اپنے مومن بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے دوستوں سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کے حال چال پوچھتے رہیں۔ اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو ہم دیکھیں، ہم سمجھیں، اس کی مدد کریں، اور عزیزان گرامی ہم اپنے بھائیوں سے محبت کریں، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ اللہ اکبر۔ بڑی سخت وعید آئی ہے کہ ہماری
طرف سے کسی کا دل نہ دکھنے پائے۔ اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور ہم یہی چاہیں گے، یہی کوشش کریں گے کہ ہم سے کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھے، بلکہ ہم لوگوں میں پیار بانٹیں، لوگوں میں محبت بانٹیں، اور لوگوں میں ہم عاجزی انکساری کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش آئیں۔ اگر اللہ ہمیں طاقت دے تو ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کریں، ہم ان کی محبت میں اپنی طاقت کو صرف کریں۔ اگر اللہ ہمیں دولت دینا تو ہم اپنی دولت کو اپنی ان لوگوں میں محبت سے پیش کریں۔ اللہ ہمیں عزت دے، شہرت دے، عہدہ دے، تو ہم لوگوں کے سامنے عاجزی کریں، انکساری کریں اور لوگوں سے محبت کریں، کیونکہ عزیزان گرامی میرے آقا کا فرمان ہے، اللہ نے جب فرمایا ہے نا کہ بلا حساب و کتاب میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا جو کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، تو اگر ہم سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، کسی کا دل دکھ جائے، تو اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب جہنم میں بھی تو داخل کر دے گا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔